السلام علیکم یا ناظرین، جیسا کہ مولانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ میں آپ کو کچھ جو زیارات کا ہمارا جو ٹرپ جا رہا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا اپڈیٹ کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں نے کالز کی اور میں بیزی رہا اور کالز کا جواب نہیں دے سکا، یا ہماری ڈیٹس میں تھوڑا سا فرق آیا۔ جو ہم نے پہلے دن اناؤنس کیا تھا اس سے ہم نے پھر بعد میں تھوڑی سی ڈیٹس کا ہم نے بتایا۔ ایکچولی ایئر لائنز کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، کچھ ایئر لائنز ایسی ہیں جو نہیں جا سکتی۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم ٹرکش ایئر لائن جو ہے اس کو ہی لیں گے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے آغاز میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ ہمارا یہ جو زیارات کا ٹرپ ہے یہ انشاءاللہ محرم میں ہم یہ زیارات کا ٹرپ لے کے جا رہے ہیں، جس کی طرف سے جو ہے وہاں کا رہنے کا، کھانے کا اور ٹرانسپورٹ کا جو انتظام ہے وہ انشاءاللہ حرم کی طرف سے ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے صرف $300 جو ہے وہ اپنی جو ہے فیس نہیں، مطلب جو ہم نے سارے ارینجمنٹس کرنے ہیں اس کے لیے ہم وہ $300 جو ہے پر پرسن لے رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے جو پہلے بتایا تھا۔ اس کے علاوہ ٹکٹ کا آپ کی طرف سے ہوگا، اور جو ویزے کی فیس ہے وہ $75 ہوگی یا $125 ہوگی۔ وہ ڈیپینڈس کہ اگر ہمارا ویزا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوا کہ ہم یہاں سے امریکہ سے ویزا لے سکتے ہوئے تو وہ پھر 75 ہوگی۔ اگر ہمیں وہاں جا کے اپروول لینے کے بعد وہاں سے ویزا لینا ہوگا تو پھر وہ انشاءاللہ کچھ 75 کے قریب 125 کے قریب جو ہے نا وہ ہمیں آئے گی، یعنی 75 125۔ تو اٹ مینز کہ جو بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں وہ ٹکٹ ان کو لینی ہے، $125 جو ہے ویزے کی فیس وہ لینی ہے، یا $75، ان میں سے کوئی بھی ایک رقم ہوگی۔ تیسرا جو $300 جو ان کو ہم نے سروسز وہاں پرووائڈ کرنی ہے اس کے لیے، اور وہاں پر جو رہائش ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہوٹل میں ہوتی ہے، کمرہ ہوگا، بیڈ ہوگا، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں اٹیچ باتھ ہوں گے، مطلب وہی جو اچھا ایک سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے انشاءاللہ وہی ان کے لیے رہائش وہاں پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹرانسپورٹ جو ہوگی وہ بھی حرم کی طرف سے ہوگی۔ اب یہاں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ، میں نے یہ جو ہے گزارش کی تھی کہ جو بھی زائرین جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں پاسپورٹ کی جو کاپی ہے وہ ہمیں اپنا ای میل کر دیں یا فیکس کے ذریعے بھیج دیں۔ الحمدللہ کافی ساری جو ہیں وہ ہمیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ آ رہی ہیں، اور کچھ پائپ لائن میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شکر گزار ہیں جو کہ ہماری اس گزارش کو جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور ہمیں بھی ہمت دے کہ یہ جو ہم ٹرپ انشاءاللہ بنا رہے ہیں محرم میں، یہ انشاءاللہ جو ہے یہ خیر و خیریت سے جائے اور خیر و خیریت سے آئے۔ ڈیٹس کا جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے پہلے کچھ کنفیوژن ہوا تھا، بہرحال وہ انشاءاللہ ہماری ڈیٹس جو ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں 5 یا 6 تاریخ کو یہاں سے جائیں، اور کینیڈا کے جو ہیں زائرین وہ شاید ان کے لیے 7 تاریخ کو یہاں سے جائیں، اور اسی طرح واپس 17 18 یا 19 ان 3 دنوں میں کسی دن آئیں۔ تیسری بات یہ کہ میری گزارش ہے کہ اگر ہماری اس جو پہلے دن ہم نے اناؤنس کیا اس کے بعد کسی نے ٹکٹ آلریڈی پرچیز کر لی ہے تو وہ ہمیں فوراً اطلاع دے، ہم ان کے لیے جیسے بھی ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم انہیں اکاموڈیٹ کریں گے۔ اگر ہمارے پہلے اعلان کے بعد کسی نے ٹکٹ لے لی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کے مطابق ان ڈیٹس کے مطابق جو ہے نا ان کا انتظام کریں۔ اس کے لیے ہمیں آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، جیسا کہ میرا وہ پٹی جو چل رہی ہے یہاں 24 آور، اس میں میرا ٹیلی فون نمبر ہے، سیل فون نمبر ہے۔ کل شاید میں اس میں نہ آپ کے سامنے آپ کے لیے اویلیبل ہوں، کیونکہ کل میں یہاں سے کیلیفورنیا سے انشاءاللہ واپس اپنے میزوری گھر کی طرف روانہ ہوں گا، اور وہ چونکہ میں راستے میں ہوں گا، ٹریول کر رہا ہوں گا، شاید اس میں آپ سے میری بات نہ ہو سکے، لیکن آپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ایک جو نئی ڈیولپمنٹ اس ٹرپ میں ہو رہی ہے
وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایکچولی کچھ زائرین جو ہمارے ساتھ زیارات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا ہے کہ یہ جو فیئر ہمیں مل رہا ہے، جو کہ یہاں سے ہمیں عراق کا راؤنڈ ٹرپ مل رہا ہے امریکہ سے، وہ اگر ہم ایران کی زیارات کو بیچ میں شامل کر لیں تو وہ فیئر میں شاید کوئی اتنا فرق نہ پڑے. یعنی مطلب یہ کہ جتنے فیئر میں، جتنے یعنی ایئر فیئر میں ہم یہاں سے عراق جائیں گے اور واپس آئیں گے، اتنے ہی ایئر فیئر میں ہم ایران کو بھی بیچ میں شامل کر کے تو وہ اس فیئر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، جہاں تک ہے وہاں کے اسٹے کا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا دینا پڑے گا، اور وہاں کی چونکہ ویزا فیس بھی تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی دینا پڑے گا. تو اس کے لیے تقریباً یہ اتنا بھی خرچہ آ رہا ہے، اس میں کچھ $450 جو ہے وہ ہمیں ایران کے لیے ایکسٹرا خرچ آ رہا ہے، جو کہ ہمیں آپ سے لینا ہوگا. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں بہت کچھ یعنی زائرین نے ہمیں یہ ایک سجیشن دی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم یہ سجیشن جو ہے یہ ناظرین کے اور جو زیارات کے لیے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ان کے آگے ہم یہ پیش کریں. تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو زیادہ لوگ اس طرف مائل ہوں کہ وہ ایران کی زیارات کو بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں $450 وہ ایکسٹرا انہیں دینا پڑے گا، جو کہ ہم $300 اس میں تقریباً جو ہے وہ وہاں کا خرچہ ہوگا. یعنی وہاں ہم 3 دن ایران میں رہیں گے اور وہاں پر $150 کے قریب جو ہے نا اپروکسیمیٹ ہمیں خیال ہے کہ وہاں ہمارا ویزے کا ہو جائے گا. ویزے کے لیے ہم نے پھر جب ہمیں ناظرین نے اور زائرین نے ہمارے سے بات کی تو ہم نے ویزے کے سلسلے میں یہاں کالز کی ہیں، تو انہوں نے تھوڑی سی امید ہمیں دلائی ہے. 100% نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سارے پاسپورٹ اکٹھے کریں، یعنی کاپیز جو ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کے متعلق بتاتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس اب تقریباً 2 مہینے ہیں، تو اسی لیے بھی وہ زائرین کہنے لگے کہ جی آپ جو ہے اس میں کوشش کر لیں. اب اس میں جو ہے جن لوگوں نے مجھے اپنی پاسپورٹ کی کاپیز بھیجی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کیا کائنڈ آف سروے ہم کر لیتے ہیں. اگر اس میں اکثریت جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ بھئی ہم جا تو رہے ہیں، کرائے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اگر صرف $450 اپروکسیمیٹلی ہمیں ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دو دن یا 3 دن ایڈ کرنے پڑیں گے. یعنی جو پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ 5 یا 6 تاریخ کو یہاں سے نکلیں گے یعنی نومبر کی، وہ ہم اس کی جگہ 3 نومبر کو یہاں سے جائیں گے اور 18 نومبر کو ہم واپس آ جائیں گے، جس میں ایران اور عراق دونوں کور ہو جائیں گے. تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کی فیڈ بیک چاہیے. جنہوں نے پاسپورٹ کی کاپیز مجھے بھیج دی ہیں وہ بھی پلیز مجھے کال کر کے اپنی فیڈ بیک دیں، اور جنہوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے اور ان کا ان پروسیس ہے پاسپورٹ کی کاپی بھیجنے کا، وہ بھی مجھے کال کر کے تو پلیز یہ بتائیں. لیکن میں کالز جو ہیں یہاں آج اس پروگرام کے بعد لے سکوں گا، یا پھر جو ہے وہ کل شام میں لے سکوں گا، کیونکہ میری کل میں ایئر میں ہوں گا یعنی فلائٹ میں ہوں گا، تو شاید آپ کی کالز نہ لے سکوں. تو ناظرین یہ ایک اپڈیٹس تھی. ظاہر ہے کہ میں پہلے قافلے لے کے گیا ہوں کاروان ولایت کے انڈر، اور میں پروفیشنل تو نہیں ہوں اس چیز میں، لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے الحمدللہ کوشش کی تھی کہ وہ سب لوگ خوش آئیں اور اچھی طرح یہ انجام کو پائے گئے. لیکن اب میں یہ بھی تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، نہ ہم اس میں کوئی پروفیشنل ہیں اس چیز میں. اس لیے کہیں کوئی غلطی سے کوئی لفظ ایسا یا کوئی ایسی چیز ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو بار گزری ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور آپ کی فیڈ بیک، جیسا کہ یہ چینل جو ہے یہ جیسا مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں اکثر کہ یہ ایک گھر کے جیسے لیونگ روم میں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اسی لیے
میں نے بھی اس بات کا جو ہے وہ ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس کو ایک اسی سینس میں جیسے گھر میں ایک فیملی جو ہے فیملی جو ہے وہ آپس میں بات کر لیتی ہے کہ جی اب پہلے ہم نے ایک ڈیٹ دی، پھر ڈیٹ تھوڑی سی چینج کرنی پڑی، کچھ ایئر لائنز کی وجہ سے، کچھ ایئر لائنز کی جو ہوتی ہیں وہ ان کی فلائٹس کی بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چینج کرنی پڑی، کچھ یہ ہے کہ یہاں سے جو فلائٹ جہاز جاتا ہے امریکہ سے، وہ بڑا جہاز جاتا ہے، اس میں زیادہ پیسنجر اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، جو آگے جہاں سے سٹاپ جب آگے جاتا ہے تو وہاں سے وہ چھوٹا پلین ہوتا ہے، اس لیے وہ کافی ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ انڈر کنسیڈریشن کرنی پڑ رہی ہیں، اس لیے تھوڑی سی باتوں میں وہ کچھ ہو گیا، جیسا کہ میں نے کہا پروفیشنل نہیں ہے، تو اس لیے آپ سے ہم بڑی معذرت چاہتا ہوں میں اگر کوئی ایسی بات کسی کو گراں گزری۔ تو میں ویسے ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آتا رہتا ہے، یعنی 24 آور اس وقت ہماری پٹی چل رہی ہے، لیکن اگر کسی کو فون نمبر نہیں مطلب ملتا میرا، وہ ولایت ٹی وی کا جو فون نمبر ہے اس پر بھی کال کر کے تو میرا سیل نمبر لے سکتے ہیں، اور مجھے کل دوپہر کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی تفصیلاً کویشچن ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ یہاں آن ایئر کال نہ کریں، اس کے لیے آپ مجھے اس پروگرام کے بعد فوراً کال کر لیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا۔ تو مولانا صاحب آپ نے جیسا کہ سنا تو اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ، لیکن میری دوسری یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مومنین نے ہمیں نام لکھوائے ہیں وہ پلیز اپنا جو پاسپورٹ ہے اس کو جلد از جلد جو ہے نا وہ ہمیں ای میل کر دیں، کیونکہ وہ ہمیں ملنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے عراق کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ ایران کا ظاہر ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پیرلل چلے گا، لیکن عراق کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں اپروول کے لیے اس کو بھیجنا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم امریکہ سے ہی واشنگٹن سے یہ ویزا لے لیں، جس میں کہ خرچہ بھی کم ہوگا، اور وہاں پر بھی جا کے ہماری ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ وینسڈے تک جو ہے نا وہ مجھے پاسپورٹ کی کاپی جو ہے وہ فیکس کر دیں یا ای میل کر دیں، نہیں ہے لیکن اگر فیکس بھی کرنا چاہیں تو وہ جو ہماری پٹی چل رہی ہے اس میں فیکس نمبر بھی چل رہا ہے، کسی کو اس کی ضرورت ہو تو وہ انشاءاللہ ہمارے سے کال کر کے یہاں سے وہ لے سکتا ہے۔ جی مولانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار جو ہے وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ العزیز اس قابل بنائے کہ ہم سب ایک دوسرے کی جتنا ہو سکے مدد کر سکیں۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اگر کوئی اس حوالے سے آپ کی انکوائری ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں، وائلہ پھر ہم اپنا جو ہے نا کویسچن آنسر سیشن جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ العزیز۔ اور روٹین میں جو ہے نا وہ عباس بھائی اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے۔ آپ اس میں تھوڑا سا میری مدد کریں کہ میں نے جو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور دوائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں انشاءاللہ العزیز۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ میں نے یہی کہا کہ اگر یہ ہمیں فیڈ بیک دیں، جی ہاں بالکل، اگر اس بہت میں اچھا، اکثریت جو ہے وہ ایران جانا چاہے بالکل تو ہم یہ چونکہ ہمیں اس میں بس یہ دو تین چیزیں ہیں کہ جو بھی ایران جانا چاہتے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہوئے گی کوئی بھی۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں جانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ چلے میں یہ سوالات لیتا ہوں پھر انشاءاللہ جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنیں سسٹر، کیا حال ہے آپ کے؟ بس اللہ کا شکر الحمدللہ۔ عباس بھائی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ کی ماشاءاللہ سے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ساری اسپیچز بہت اچھی تھیں، اور ہمیں ایسی ہی اسپیچز کی ہر روز ضرورت ہے جو کہ ہمیں ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہماری مددگار ثابت ہوں۔ یہ سب باتیں ہزاروں لوگ سنیں گے، ہر شخص
جو ہے وہ اس کے دل پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن کسی ایک بھی آدمی کے دل پہ ہو جائے تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کرے کہ جو جو سنے ان سب کے اوپر دل پہ اثر ہو اور وہ ان سب باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کر سکیں. آج کل عبادات کی طرف رجحان لوگوں کا بہت بڑھ گیا ہے. وہ نمازیں بھی بہت پڑھنے لگے ہیں، پہلے اتنی زیادہ نہیں پڑھتے تھے. روزے حج پہ جانے لگے ہیں. بہت ینگ جو یوتھ جو ہے وہ حج کر کے آتی ہے، روزے بھی رکھتے ہیں. زکوٰۃ کے معاملے میں شاید تھوڑے بہت ڈھیلے ہوں گے، لیکن باقی ساری عبادات جو ہیں وہ بہت رجحان بڑھ گیا ہے. لیکن جتنا عبادات کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے اتنا ہی یہ روزمرہ کے معمولات میں جو ہے وہ ہم لوگ اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. صحیح. جیسے ناصر کاظمی کے بیٹے ہیں باسر کاظمی، ان کا ایک ان حالات پہ بہت اچھا ایک شعر ہے کہ اب حکمت قرآن شب و روز میں اپنے باقی ہے صرف سرت آیات کی حد تک. ہر گام پہ تھا رہنما دین جو اپنا، محدود ہوا صرف عبادات کی حد تک. تو ہمیں ایسی اسپیچز کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہمیں اپنے روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب کر سکیں. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اب اگر نماز ہمیں برائیوں سے نہیں بچا رہی تو خیر میں تو جج نہیں ہوں، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. تو اگر کوئی شخص برائی سے نہیں بچ رہا، غیبت سے نہیں بچ رہا، جھوٹ سے نہیں بچ رہا، عہد شکنی سے نہیں بچ رہا، جو آپ نے یہ سب باتیں کی ان سے نہیں بچ رہا، تو اس نماز کا اللہ کے نزدیک آئی ڈونٹ نو کہ کیا حساب کتاب ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانے. لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ایسی ہر اسپیچ میں ہمیں روزمرہ کی معلومات میں ہماری ہدایت ہو تو آپ ضرور کرتے رہیں پلیز. انشاءاللہ ضرور، بس دعا کیجیے گا پروردگار توفیق عطا فرمائے. جی بہن جی. دوسری بات، کال ضرور لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے دوسری بات بھی کہنی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. کہ میں 4-5 روز سے میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جو آپ نے وہ عابد اور شیطان کا واقعہ تھا جو آپ ریپیٹ کریں، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ آپ نے وہ کر دیا. مومنین کے ساتھ روحانی رابطہ ہوتا ہے، آپ کی نیت تھی اور الحمدللہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈال توفیق عطا فرمائے کہ میں مومن بن جاؤں. الہی آمین. انشاءاللہ آپ تو ہیں ماشاءاللہ سے. انشاءاللہ خدا کرے ایسا ہی. تو میں اس لیے یہ واقعہ سننا چاہتی تھی کہ میں تھوڑا سا بھول گئی تھی، کافی 1-2 سال ہو گئے کہ آپ نے یہ پڑھا تھا. جی بالکل. تو میں یہ اس سلسلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ٹاپک دوبارہ سے شروع، موضوع زیر بحث نہیں لانا چاہتی، لیکن جیسے کہ اور نہ کسی کی ذاتیات پہ میں کچھ کر رہی ہوں، میں جنرل بات کر رہی ہوں یہ کہ جیسے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں یوتھ کو راغب کرنے کے لیے تھوڑی بہت میوزک جائز کر لیں، یا جیسے یہ کہ میوزک سن کے ہم نے ہدایت پا لی، کیا یہ شیطان کا بہکاوا نہیں ہے؟ جس میوزک سے ہمارے آئمہ نے 2 اماموں کے قول ملتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی کراہت محسوس کی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم میوزک سے ہدایت پا رہے ہیں، اور ہم بجائے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی روایت سے ہم یوتھ کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے، ہمیں میوزک کا سہارا چاہیے. تو کیا یہ شیطان کا بہکاوا نہیں ہے جیسے کہ اس عابد کو بہکایا شیطان نے؟ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ. تھینک یو، جزاک اللہ. سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ آغا جان ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. عباس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، عباس بھائی اگر آپ ایران جا رہے ہیں تو میں، سسٹر اور میرے بھائی ضرور چلیں گے. اگر ہو گیا تو اچھا ہے، اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر پاسپورٹ کیا بولتے ہیں یہاں سے ویزا لے رہے ہیں تو آپ کو آپ چیک کر لیے کہ آپ کو پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہوں گی ہر ایک کی، اور 2 فوٹو کی بھی ضرورت ہوں گی. ٹھیک، بہت شکریہ. بالکل صحیح، انشاءاللہ ضرور. اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. خدا حافظ.
جہاں تک سسٹر آپ کا یہ ایک استدلال ہے، دیکھیے بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دی ٹرمینالوجیز. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دی وے دیٹ یو پریزنٹ اٹ سیمز سم تھنگ ویری ڈفرنٹ وائل اٹ از ناٹ. جس طرح سے کہ بار بار مطلب جو ہے نا اس بات کے اوپر اشارہ کیا جا رہا ہے، مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کے مجتہدین بھی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے خلاف کوئی نئی چیز انویڈ یا پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے نا پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بات کی جاتی ہے نا تو اس میں آ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز سے منع کیا ہے اور اب توجیہاً مجتہدین جو ہے نا اس کو جائز قرار دے دیں. مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے، یہاں پر امپلیمنٹیشن کے اوپر آ کر ڈسکس شروع ہوتی ہے. ایک فارمولہ ہے، جب بھی کسی معصوم نے یا امام نے موسیقی کے حوالے سے بات کی ہے، مطرب کنندے، رائٹ. اب یہ جو مطرب کنندے ہیں، یہ جو لہو و لعب ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر لہو و لعب اور مطرب کنندے ہو سکتا ہے، میں پھر وہی بات ہے، دیکھیں یہاں پر مجھے جو ہے نا آرگومنٹ نہیں کرنا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ ہمیں شاید ان باتوں کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. اگر اجتہاد کو آپ لے لیں تو میں مجبور ہوں، مجھے اس لیے یہ بات کرنا ہے کہ کہیں وہ جو کانسیپٹ ہے ایک لوگوں کے ذہن میں غلط کانسیپٹ نہ چلا جائے نا. مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے فار این ایگزامپل، اگر امام کے زمانے میں ایک چیز لہو و لعب کے اندر تھی، اب اگر وہ لہو و لعب سے خارج ہو گئی ہے تو بھی امپلیمنٹیشن کے اندر آ کر کوئی نئی چیز ڈیولپ نہیں کی ہے، بلکہ اب عرف کے اندر اس کی کیٹیگری چینج ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹائی، یہ ٹائی جو ہوتی ہے نا، ناٹ یا ٹائی، رائٹ. یہ ٹائی کیا ہے؟ یہ حقیقتاً اصل میں ٹائی جو ہے یہ صلیب کی نشانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، تو اب ظاہر ہے صلیب پر لٹکانے کی وجہ سے وہ عقیدتاً اس بات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے لباس کا حصہ بنا لیا ٹائی. یہ جو صلیب ہوتی ہے نا ٹائی، رائٹ. اب وہ ایک لباس کا حصہ تھا، مگر آج کے زمانے میں خود عیسائیوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ ٹائی جو ہے وہ فار ایگزامپل صلیب کی وجہ سے پہنی جاتی ہے. اب وہ اس کیفیت سے خارج ہو چکی ہے، اب یہ لباس کا حصہ بن چکی ہے، اب یہ مسلمان بھی پہنتے ہیں. اب مسلمانوں کے اب ہمارے مجتہدین بھی جو ہے اس کو حرام قرار نہیں، مکروہ ہے، حرام قرار نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کیٹیگری سے نکل آئی ہے. یہ پہلے یہ اس کیٹیگری میں تھی کہ مطلب منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ، کفار و مشرقین جیسی شباہت اختیار نہ کرو. یعنی حتیٰ آج بھی بالوں کا ڈیزائن اگر آپ نے کسی لہو و لعب جو فاسق و فاجر ہے اس جیسا بنا لیا تو وہ حرام ہے. اب جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. I respect your opinion، لیکن the way that you present اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مجتہدین نے جناب جو ہے نا وہ جو ائمہ نے حرام قرار دیے تھے ان میں سے بعض نے جائز. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لہو و لعب کی بات کی ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مطرب کنندہ کی بات کی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں عرف کے اندر اگر وہ چیز جو اس زمانے میں لہو و لعب کا مصداق تھی، آج اگر وہ مصداق بدل چکا ہے تو اس میں جناب جو ہے نا وہ مجتہدین کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ مطرب کنندہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، وہ لہو و لعب اپنی جگہ پر برقرار ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آج اس کیٹیگری کو امپلیمنٹیشن کی منزل میں لا کر جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے نا پلیز ذہن میں رکھیے، جیسا کہ میں نے بار بار جو ہے نا یہ بات عرض کی ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک وہ اجتہادی مطلب جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اجتہاد جو ہے نا وہ کیا ہے. تو یہاں پر ابھی بھی آئی اسٹل بلیو کہ ظاہر ہے وہ اپنی کیٹیگری اپنی جگہ پر برقرار ہے. مطرب کنندے آج بھی حرام ہیں.
آج بھی جو ہے وہ لہو و لعب حرام ہے, اس کو کوئی جائز قرار نہیں دے سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن امپلیمنٹیشن میں آ کر اگر اب وہ اپنی حیثیت سے خارج ہو گئے ہیں, اور وہ جو آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اگر جو ہے نا وہ اس لہو و لعب اور مطرب کنندہ کی کیٹاگری میں نہیں آتا, تو اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس کو خارج کیسے کر دیا. اب یہ جو ہے نا مطلب یہ اجتہاد ہے, وائلہ جو ہے نا وہ اصل کیٹاگری اپنی جگہ پر برقرار ہے. جس طرح کہ سود کے متعلق ہے, سود کو کوئی جائز قرار نہیں دے سکتا, لیکن ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں مال مجہول المالک اور رفع ضرر, وہ کیٹیگری تبدیل ہوتی ہے. یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنا, وہ جو کہا کہ موسیقی وہ جو کہتے ہیں نا وہ آگ کی وجہ سے, اب یہ جو ہے نا ایک حلول ہے, مطلب اب کیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ یہ ایک نئی چیز, اب آپ کہیں گے کہ جناب جو ہے نا یہ کیسے ممکن ہے, یہ ممکن ہے. اور اس کی مثال ہم نے آپ کو دی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ دف جو ہے یہ بھی ذرا موسیقی کے زمرے میں آتا تھا, لیکن اس کو جائز قرار, یعنی وہ لہو و لعب میں نہیں آتا تھا, تو اس لیے نعتیں پڑھتے تھے. تو چونکہ یہ لہو و لعب اور مطرب کنندہ کے زمرے میں نہیں آتا, تو اس لیے وہ موسیقی ہونے کے باوجود اس حرام کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. رائٹ, یہ بات جو ہے نا جو وہاں ہم جب اربعین میں گئے تھے تو اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو بہت بڑا وہ دمرات, ہاں دمرات اس کو کہتے ہیں, بجاتے تھے, ہاں وہ اس کے اوپر وہ سارا جو باتم کرتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھیں نا, اب مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا جو مجتہدین نے الاؤ کیا ہے نا, انہوں نے حرام موسیقی کو الاؤ نہیں کیا, انہوں نے بلکہ وہ جو کہ لہو و لعب اور مطرب کنندہ کے زمرے میں نہیں آتی. لیکن یہ مسئلہ ہے نا, اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مطلب ایک چیز جو ہے نا وہ لہو و لعب کے اندر آتی ہے, مطلب مغنیہ. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جو حرام موسیقی تھی, اس میں کیا ہوتا تھا کہ یا انسٹرومنٹ کے ذریعے, یا یہ جو شعر و شاعری کے مطلب لوگ وہ رقاصہ کو بلاتے تھے مغنیہ, وہ آتی تھی, وہ آ کر گانے گاتی تھی. بلکہ اسی لیے تو اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں نا کہ جب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ہر بندہ اپنی جیب میں جب مغنیہ لے کر گھومے گا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مطلب وہ کون سا زمانہ ہوگا کہ جہاں پر رقاصہ جو ہے وہ بندے کی جیب میں ہوگی. تو یہ واکی ٹاکی کا کنسیپٹ جو ہے نا, یہ جو آج یہ جو آئی پیڈ اور آئی پوڈ اور یہ جو ٹیلی فون کے ذریعے سارا, تو ظاہر ہے یہ آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیے کہ مغنیہ آپ کے فون کے اندر مغنیہ ناچ بھی رہی ہوتی ہے اور گا بھی رہی ہوتی ہے, تو آپ اپنی جیب میں رکھ کر جو ہے اس کو گھومتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ کہ امپلیمنٹیشن کے اوپر آ کر نا, ویلا اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو مغنیہ کا کنسیپٹ جو ہے نا صرف یہی تھا گانے والی. لیکن اب اگر کوئی گانے والا جو ہے فار این ایگزامپل آج بھی معاشرے کے اندر ظاہر ہے وہ لہو و لعب کے زمرے میں آتا ہے, لیکن ایک جو ہے نا وہ اب گانے کی جب بات کریں گے تو گانا ایک وہ صوفیانہ کلام ہے, اور ایک جو ہے نا وہ لہو و لعب کا گانا ہے, رقص و سرور کی محفلیں ہیں. تو ظاہر ہے یہاں پر آ کر آپ کو جو ہے نا, تو کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ مجتہدین پر اعتراض کریں یا ہمیں جو ہے نا وہ یہ محسوس ہو, تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ شیطان کا بہکاوا نہیں ہے. اس لیے کہ اصل حرام کو کسی نے حلال قرار نہیں دیا, معصومین علیہ السلام کے فرامین کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا. مجتہدین جو اجتہاد کرتا ہے معصوم کے فتوے کے مطابق کرتا ہے, معصوم کی روایت کے مطابق کرتا ہے. تو معصوم کی روایت ہے لہو و لعب, اور لہو و لعب کا جناب ایک زمانے میں وہ تھا اور آج کے زمانے میں یہ ہے. بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ 2 کویسچن مولانا آئے ہیں. جی جی. پہلا کویسچن یہ تھا, پلیز اناؤنس دا ڈیڈ لائن ٹو میک پیمنٹ. یہ آپ کی یہ آپ سے مربوط ہے, آپ اس کا جو ہے نا وہ بتائیے. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ جی. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے پلیز ایکسپلین ایگزیکٹلی ہاؤ مینی ڈیز یو ول اسٹے ان عراق اینڈ ہاؤ مینی ڈیز ان ایران. اوکے. تو یہ جو ڈیڈ لائن ہے پیمنٹ کی, اس کی صورت ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ کاپیاں انشاءاللہ میں نے کہا ہے کہ وینسڈے تک تو ہمیں وہ بھجوا دیں, اور پلس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایران کے بارے میں بھی وینسڈے تھرسڈے تک جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ سمجھیں کہ نیکسٹ ویک کا جو اینڈ ہے, جب ہم اپلائی کرنے لگیں گے اس کو, تو ہمیں پھر جو ہے نا وہ جو $300 ہم نے وہاں اور $125 جو ہیں وہ ویزے کی فیس, یہ اس طرح $425 جو ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوں گے. وہ آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے مولانا دے سکتے ہیں, چیک بھیج سکتے ہیں, منی آرڈر کر سکتے ہیں. وہ آپ ہمیں اسی یہ جو ہمارا یہاں کا ایڈریس ہے ولایت ٹی وی کا, اور ولایت ٹی وی کے نام پر ہی آپ اس کو بھیج سکتے ہیں.
اچھا یہ میں ایک کال لے لوں پھر اس کے بعد اگلے سوال کا آپ جواب دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں ہuston تو بول رہے ہیں حاجی شبیر حسین. جی 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 حاجی شبیر صاحب. شکر ہے اللہ کا الحمدللہ مولا کائنات کا بڑا آسان ہے. تے میں معلومات کرنی سی حاجی اپنا ایران دا تے عراق دا فی بندہ کنے پیسے نے. جی عباس بھائی. جی اس طرح ہے کہ یہ اپنا اگر ایران عراق اسی کٹھے جانے ہاں تو وہ ٹکٹ دے پیسے تان دینے پہن گے تے ویزے دے جڑے پیسے نے وہ $125 نے عراق دے تے $150 اپروکسیمیٹلی اندازن ہے نے او دے ایران دے اور $300 یعنی ٹوٹل اماؤنٹ جڑی ہے فی بندہ کنے پے ہو گئی ود سارا کچھ کرایہ ویزا ہر چیز. ٹوٹل اماؤنٹ جڑی ہے وہ میں ایگزیکٹ تانوں نہیں دس سکدا لیکن ایک اندازہ تان دس سکنا وا کہ تاڈے لیے اتھوں جڑی اماؤنٹ ہوئے گی وہ تقریباً ہے جڑی اسی نیو یارک تو کڈی ہے اگر تے اسی اتھوں اپنا ایران عراق دوویں کرنے ہاں تو وہ تقریباً کوئی 2200-2300 دے درمیان ہوئے گی اور وہ دے شاید تھوڑا جنا تاڈا چونکہ تسی ہuston تو سفر کرنا ہے وہ دے $150-200 اور زیادہ ہو جائے گا. یعنی ہے تقریباً 2400 تے میکسیمم یعنی زیادہ تو زیادہ میں 2400 دس رہے ہاں لیکن اس تو کچھ کٹ شاید ہو جائے کیونکہ اسی کوشش کریں گے کہ انہوں کٹ کیتا جائے. اگر صرف عراق جانے ہاں تو پھر وہ جڑی اماؤنٹ ہے نا پھر وہ تقریباً تاڑی 2000 دے قریب ہوئے گی یا 2000 تو تھلے ہی ہوئے گی شاید $1900 دے قریب ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی. تھینک یو جزاک اللہ. اوکے شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اور السلام اللہ. بہرحال جی اللہ تعالیٰ عباس بھائی آپ کو ہمت عطا فرمائے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو خیر پہلے سے اندازہ ہے اب اور اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ وی گو تھرو. ماشاءاللہ بڑا ٹف جاب ہے لیکن الحمدللہ خدا آپ کو ہمت جاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. مولانا صاحب یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد جناب. جواد بخاری عرض کر رہا ہوں جی. عباس بھائی سے گزارش یہ ہے کہ اگر عباس بھائی ذرا غور سے سن لیں آپ پلیز. ایران عراق جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے آپ $2500 بتائیں. آپ اس سے کم نہ بتائیں کیونکہ بعد میں مسئلہ ہوگا. اور عراق کے لیے کم از کم $2100. وہ جو واپس ہوں گے بھلے آپ واپس کر دینا لیکن اگر آپ ابھی سے $1900 بتائیں گے بعد میں وہ اس میں کریں گے تو میں نے یہ رفلی میں نے ابھی ٹوٹل کیا آپ کا جیسے آپ نے بتایا تو میں نے ٹوٹل کیا 2500 بنتے ہیں اور وہ عراق کے جو تقریباً $2100 بنتے ہیں. تو اس حساب سے آپ لگائیں تاکہ کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا جیسے کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ناظرین ایسا ہے کہ ایکچولی میں جب لوگ مجھے کال کرتے ہیں مولانا تو ہم تو ایکچولی صرف وہ $300 اپنی سروسز کے وہاں پر لے رہے ہیں جو کہ ہم نے سروسز مہیا کرنی ہے عراق میں اور یہاں سارا جو ارینجمنٹس کرنے ہیں اس کو سارا گروپ کو بنانے کے اس کے لیے ہم صرف $300 اگر ہم صرف عراق کی زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ جو ایکچول اماؤنٹ ہے یعنی ٹکٹ جتنے کی آئے گی اور ویزے پہ جتنی کاسٹ آئے گی وہ ہم مانگ رہے ہیں. اس لیے یہ جب میں اماؤنٹس بتاتا ہوں وہ صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے کال کرتے ہیں وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ٹوٹل بتائیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی سوال ٹھیک ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھی کچھ انہیں اندازہ ہو. تو میں یہ سارا کچھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اپروکسیمیٹ ہے. کسی کی چیز کی بھی گارنٹی اب ٹکٹ جو ہے اس کی میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا کہ وہ کتنے کی آئے گی لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اکنامیکل کر سکیں. لیکن یہ بھی ہے کہ جتنا جلدی فائنل کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کنفرم پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کنفرم نہیں ہے تو پھر جب آپ کوڈ بھی لیتے ہیں ٹکٹ کا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب ویئر آر دی نیمز. اصل میں ایک چیز یہاں مولانا میں اور بھی ایکسپلین کروں
کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ گروپ ریٹ ہیں. گروپ ریٹ کا ہم نے بہت معلوم کیا, وہ گروپ ریٹ جو ہے نا, سوری یہ تھوڑی سی ڈسکشن میں کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, بسم اللہ. گروپ ریٹ جو ہے نا وہ ایکچولی ہائی مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ریسٹرکشنز اتنی ہیں. اس کے لیے ڈپازٹ کریں, اس کے لیے کئی ایئر لائن ایسی ہیں کہ آپ کا جو ڈپازٹ ہوگا وہ جب آپ واپس آئیں گے پھر آپ کو ملے گا. مطلب اس طرح کی ریسٹرکشنز ہیں کہ وہ ریٹ بھی زیادہ دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کے آپ نے جو ڈپازٹ دے دیا وہ بھی دے دیا, پھر اگر آپ کچھ ٹکٹیں اینڈ وقت پہ نہیں لیتے تو وہ بھی پرابلم ہے. اس لیے ہم گروپ ریٹس کی طرف بھی نہیں جا سکتے, ہمیں انڈیویجول ہی ٹکٹس کا جو ہے وہ ارینج کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے یہ ہے کہ یہ میں سارا کچھ اپنا بخاری صاحب میں ایکچولی یہ سارا اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا بڑھ جائے یا تھوڑا سا کم ہو جائے, اس کے لیے مطلب جو ہے وہ ناظرین وہ جو زائر ہیں وہ اس کے لیے تیار رہیں, لیکن ہماری کوشش ہے جہاں بھی زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کم کر سکیں وہ کریں. دوسرا یہ ظاہر ہے اناؤنسمنٹ, یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اس کی جو ہے وہ پیمنٹ کی ڈیڈ لائن کیا ہے. اس کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ جب آپ یہ پاسپورٹ کا یہ سارا آپ ہمیں بھجوا دیتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں پھر وہ عراق میں اور ایران میں, اگر تو ہم ایران کا بھی بیچ میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تقریباً جو ہے نا وہ تقریباً $800 جو ہیں, $750, جی نہیں سوری, سوری جی $875 جو ہے نا, اگر ہم ایران عراق اکٹھا کرتے ہیں تو 875 وہ ہمیں چاہیے ہوں گے جب آپ سمجھ لیں کہ نیکسٹ ویک کے اینڈ تک وہ ڈیڈ لائن ہے. اور ٹکٹ جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی ڈیڈ لائن جب ہم ریزرو کروائیں گے تو اس کی ڈیڈ لائن آپ کو بتا دیں گے, جی اس ڈیٹ تک آپ نے لینی ہے. وہ آپ ڈائریکٹ ہم آپ کو انسٹرکشن دیں گے, آپ ٹریول ایجنٹ کو ڈائریکٹ کال کریں گے اور وہاں ان سے وہ ٹکٹ پرچیز کر لیں گے. اگر ہم صرف عراق جاتے ہیں تو پھر ہمیں آپ سے جو ہے وہ $425 چاہیے ہوں گے ایڈوانس, وہ بھی ہمیں اینڈ آف نیکسٹ ویک سمجھ لیں کہ وہ چاہیے ہوں گے. تو اس کے لیے مزید اگر کوئی تھوڑی سی کوئی ہو, اگر نہیں ایکسپلین صحیح طرح ہو سکا تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل دوپہر کے بعد آپ مجھے کال کر لیں. یعنی ایران عراق اگر اکٹھا ہے تو اس میں $875 ہمیں اینڈ آف نیکسٹ ویک چاہیے. اگر صرف عراق ہے تو اس میں $425 ہمیں اینڈ آف نیکسٹ ویک چاہیے. ہاں اس میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں, اگر جیسے میں نے عراق کا کہا کہ اگر اس میں ویزے کے $75 لگے ہیں اور ہم آپ سے اس وقت 125 لے رہے ہیں, وہ ہم آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ یہ چونکہ نان پروفٹ ہے جی تو ایون اپروکسیمیٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں اگر کوئی بچت ہوگی تو یو ول ریٹرن اٹ بیک. جی انشاءاللہ. مطلب جو ہے نا وہ آپ کی مطلب جو ہے نا وہ ایک امانت ہوگی تو آپ ان کو جو ہے نا واپس کر دیں گے. جی تو ویل آئی مین دیٹس گڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کامیاب کرے, اور خدا کرے کہ انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی جو ہے نا پریشانی اور کوئی مشکل نہ ہو, اور انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے جی. ناظرین اور مومنین کرام, انشاءاللہ العزیز یہ عباس بھائی کی جو ہے وہ پوری کی پوری تفصیلات بیان کر دی ہیں, اور ماشاءاللہ عباس بھائی آپ کے پاس تقریباً آ چکی ہیں فوٹو کاپی وغیرہ اکثریت کی؟ ہاں تقریباً. اصل میں اس میں ایسا ہے کہ جو کینیڈا کے ناظرین ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ وہاں اعجاز حیدر صاحب ہیں اور فاطمہ زیدی ہیں, ان کا اگر کسی کو نمبر چاہیے تو وہ ہمارے سے لے لیں. وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں ماشاءاللہ دونوں, تو وہ ان کے سپرد ہم نے ایکچولی کینیڈا کا کیا ہے سارا انتظام. تو وہ ایک سہولت ہوگی تاکہ وہاں کی چونکہ پاسپورٹ کے تھوڑے رولز الگ ہیں, ٹکٹ کا وہاں کا مسئلہ ہے, اس لیے ہم نے وہ حیدر اعجاز بھائی کو اور فاطمہ بہن کو یہ ہم نے سونپا ہے. تو جو کینیڈا سے جانا چاہ رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں, اور وہ ان کا اگر نمبر چاہیے تو مجھے آپ کال کر سکتے ہیں, ولایت ٹی وی پہ کال کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی اس پروگرام کے بعد ولایت ٹی وی کے نمبر پر بھی ان کا جو ہے نا وہ وہاں لکھ کے رکھ دیں گے کہ جو کال کرے تو ان کو ان کا نمبر جو ہے وہ مل جائے. تو لیکن الٹیمیٹلی وہ ہوگا ہمارا ہی انتظام, یعنی کاروان ولایت کا ہی انتظام ہوگا, لیکن کینیڈا کو ہم نے ان کے سپرد دونوں کے کیا ہے کہ وہ اس کو ظاہر ہے ان کو ماشاءاللہ
اجاز بھائی کو تو ایکسپیرینس بھی کافی ہے, فاطمہ بہن کو بھی کافی ایکسپیرینس ہے, اس لیے ہم ان کو چوز کیا ہے کہ وہ دونوں کینیڈا کو جو ہے وہ ٹیک کیئر انشاءاللہ آپ کی کریں. ٹیم کا حصہ ہے. جی جی انشاءاللہ ٹیم کا حصہ ہے ہمارے. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ, سلامکم اللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو کامیاب فرمائے, اور ہماری دعائیں اور دوائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ وہ جو ہے نا وہ کامیاب رہے گا, اور انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور جو ہمارے مقاصد ہیں پروردگار ان مقاصد میں ہمیں جو ہے نا وہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. تو بہرحال کوئی اگر اس حوالے سے سوال ہو تو آپ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں, اور جو ہے نا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, تو اور تو کچھ نہیں ہے انشاءاللہ ظاہر ہے کہ میں کوشش کر رہے ہیں ہم, اصل میں ہم ٹکٹ کا ابھی ظاہر ہے کو فائنل نہیں کر سکتے مولانا, کیونکہ جب تک کہ ہمیں یہ فیڈ بیک نہ ملے. ابھی اختر بھائی کی کال آئی ہے, یعنی 3 ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ ڈیل. اگر فار ایگزامپل ایران کو بیچ میں شامل کر دینا $300-400 میں, تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈیل. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اٹس جسٹ اے $400 ایکسٹرا, $450 ایران اور عراق جو ہے نا وہ دونوں ہو جائیں گے. تو میری پرسنل ریکمنڈیشن جو ہے نا, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈیل. جی جی مولانا صاحب بھی اس میں ظاہر ہے کہ کافی مطلب مشورہ دے رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ایران کو شامل کر لیا جائے. تو جیسا کہ ناظرین بتایا کہ اس میں ایران کو شامل کرنے میں, کیونکہ ایران میں ابھی ہمارا وہاں حرم کی طرف سے انتظام نہیں ہو سکے گا. اچھا اس میں ایک اور بات باز بھائی ایک کلیئر کر دیں آپ, کہ جن کا امریکن پاسپورٹ ہے نا اس پر آپ کو $100-150 دینا پڑے گا. جن کا پاکستانی پاسپورٹ ہے اس پر تو $25 میں ویزا مل جائے گا. اچھا اچھا اچھا, یہ مولانا آپ ذرا بتا دیں. نہیں, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جن ناظرین کے پاس, جو زائرین جانا چاہتے ہیں, جن کے پاس پاکستانی, انڈین یا مطلب اپنے پاسپورٹ موجود ہیں, تو ان کو پرابلم نہیں ہوئے گا. وہ $25 میں ان کو ویزا مل جائے گا. تو ہینڈلنگ اور وہ شپنگ وغیرہ ڈال کر جو ہے $50 میں ہو جائے گا. جن کے پاس صرف امریکن پاسپورٹ ہے ان کے لیے $150 ایران کے ویزے کا اپروکسیمیٹلی ہوگا. مطلب یہ جو ہے نا کہ ضروری اگر چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امریکن اور انڈین پاکستانی دونوں پاسپورٹ ہیں, یعنی پاکستانی پاسپورٹ ہے ویلڈ, بالکل, اور اس کے ساتھ امریکن پاسپورٹ ہے, تو وہ ہمیں دونوں پاسپورٹ جو ہے نا بھیج سکتے ہیں. نہیں, بلکہ ان کو امریکن پاسپورٹ کی صرف کاپی بھیجنی ہوگی. نہیں سوری کاپی بھیجنی ہوگی. بعد میں جو ہے نا لے تو لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پھر یہ ہوگا کہ ہم ایران کا ویزا ان کا پاکستانی پاسپورٹ پہ لیں گے, جی, اور جو عراق کا ہے وہ امریکن پاسپورٹ پہ لیں گے. ایسے ہی صورت ہوگی. بالکل بالکل بالکل. اور پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کا امریکن پاسپورٹ پر ویزا لیں گے تو ٹریولنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ جیسے میں فار ایگزامپل جو ہے نا وہ کرتا ہوں تو اس میں کوئی اشکال جو ہے نا وہ نہیں ہے. مجھے ویسے ایک کچھ ناظرین کا جو ہے کال میں میری سے بات ہوئی, تو ان کو تھوڑا سا اس بات کا تھا کہ وہ امریکن پاسپورٹ پہ ٹریول کرنے سے شاید کوئی ایسی, تو نہیں آپ تو جاتے رہتے ہیں, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, نہ جاتے ہوئے کوئی پرابلم ہوتی ہے اور نہ واپسی پر کوئی پرابلم ہوتی ہے. انشاءاللہ, کیونکہ ہم تو زیارتیں کرنے جانا ہے. زیارت ہے اور ظاہر وہ بھی آپ کا گروپ وہ ہے, اور جب آپ جاتے ہیں تو یہ کویشچن تھا کہ ہم عراق میں کتنے دن رہیں گے اور ایران میں ہم 3 دن رہیں گے مولانا. 3 دن ایران میں رہیں گے اور 10 دن جو ہے وہ ہم عراق میں رہیں گے. بالکل, یہ مطلب ہمارا ہوگا وہاں انشاءاللہ اسکیجول. 3 دن میں ہم قم اور مشہد ان دونوں جگہوں کو ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. 1 دن قم میں اور 2 دن مشہد میں, اور مشہد سے سیدھے جو ہے نجف, اور نجف سے جو ہے وہ واپسی ہوگی. آپ نے ٹکٹ کا وہی کیا ہے نا؟ جی جی, وہ ابھی اس میں ہم دیکھیں گے کہ نجف کی ہوتی ہے یا بغداد کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ دیکھنا پڑے گا, یا بغداد کی ہوگی یا نجف کی ہوگی. مطلب عراق میں ہم جو ہے نا 3 دن, یعنی 1 دن قم, 2 دن مشہد اور 10 دن جو ہیں وہ ہمارے عراق میں ہوں گے. جس میں پہلے بھی ہم نے اس بات کو کلیئر کیا, اور کچھ لوگوں کا ابھی بھی مجھے فون پہ انہوں نے پوچھا, تو دوبارہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب عراق کی زیارات کے لیے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سامرا, کاظمین, نجف, کوفہ, یہ سب انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. بلکہ جو اطراف ہیں کربلا کی, اس میں بھی جو زیارات ہیں جیسے جناب حر کی زیارت, روزہ, ان سب کی انشاءاللہ ہم آپ کو
زیارات کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک اور سوال جو ہے نا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل لوگ ایران نہیں جانا چاہتے اور صرف جو ہے نا وہ عراق جانا چاہتے ہیں تو دیٹ از آف کورس آور پرائمرلی گروپ. تو ایون یہ کہ فار این ایگزامپل اگر جو ہے نا وہ لوگ صرف عراق جانا چاہتے ہیں دیٹ ول بی فائن. تو اگر جو ہے نا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو گروپ جو ہے نا ایک ایران سے عراق آ جائے اور ایک سیدھا جو ہے نا عراق چلے جائے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایران کے راستے جانے والا گروپ ہے اگر وہ گروپ جو ہے تھوڑا مطلب بڑا بن جاتا ہے تو دیٹ شوڈ بی آف کورس مطلب جو ہے نا کنسیڈریشن انڈر جو ہے نا. لیکن اگر نہیں ہوگا تو عراق کا تو ہمارا یعنی ہمارا جو پرائمرلی گروپ ہے وہ تو عراق کا ہے. وہ جو ہم نے لیکن اب ہمیں کچھ ناظرین نے اور کچھ جو ہے زائرین نے لیکن سجیسٹ کیا بالکل. اب اس کے باوجود بھی فار ایگزامپل جو ہے نا حتیٰ اگر لوگ جو ہے نا وہ ایران جانا چاہیں اور لوگ جو عراق ہی جانا صرف چاہتے ہیں ایران نہ جانا چاہیں تو دے ول ناٹ ہیو اینی پرابلم آف کورس. مطلب جو ہے نا وہ دیٹ ول بی ٹیکن کیئر. وی ول گو ڈائریکٹلی ٹو کربلا اینڈ ول کم بیک. ایڈیشنلی جن کو ایران بھی جانا ہوگا تو ان کے لیے صرف روٹ چینج ہوگا دیٹس آل. دے ول گو فرسٹ ٹو ایران اینڈ ول اسپینڈ 3 days اوور دیئر اینڈ دین ول گو ٹو عراق. لیکن ان کا ورود جو ہے نا عراق میں وہ ایک ہی جگہ پر ہوگا. وہ ایک ہی دن میں مطلب اس کو ارینج کیا جائے گا کہ آپ بغداد جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں پہنچے تاکہ آپ پھر قافلہ جو ہے نا وہ آپ کا سٹارٹ ایک ہی دن میں. ہمارا راؤٹ بھی ایسا ہوگا ہمیں واپس ایران نہیں جانا پڑے گا. نہیں، وہ اگر ایران والے بھی ہوں گے تو ان کو بھی ایران واپس نہیں جانا پڑے گا اور جنہوں نے صرف عراق جانا ان کو تو ایران جانا ہی نہیں. تو جنہوں نے ایران جانا ہے ان کا پہلے ایران جائیں گے. ایران ون انٹری ہوگی یا ڈبل انٹری نہیں ہوگی. ہاں ڈبل انٹری نہیں ہوگی کیونکہ ڈبل انٹری کے لیے پھر اور ہمیں ویزے کی پرابلم ہے. لیکن ہم اس کو سنگل انٹری کریں گے کہ یہاں سے ہم جائیں گے ایران. ایران سے پھر ہم جو ہے وہ عراق جائیں گے اور عراق سے واپس پھر ہم ادھر آ جائیں گے. ہم ایران سے ہو کے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ہم ڈبل انٹری کا تھوڑا اور ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تو ہم ٹکٹ جو ہے جو ہم نے ٹکٹ پتہ کی ہے وہ اگر ہم اس روٹ پہ جاتے ہیں جو آپ کو بتایا یعنی یہاں سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے واپس یہاں، تو وہ ٹکٹ اس ٹکٹ میں اور یہاں سے سیدھا عراق جا کے عراق سے واپس آئیں اس ٹکٹ کی پرائس میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. وہ تقریباً ایک جیسی پرائس ہے تقریباً. صحیح ہے. تو بہرحال آپ کی کوئی بھی کنسرن ہو کوئی بھی کویسچن ہو آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس 25 منٹ بچے ہوئے ہیں جی. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم انشاءاللہ اس اپنے سلسلے کو بھی جو ہے نا وہ جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ. باقی میری ہمیشہ ایک استدعا ہوتی ہے کہ یہ جو ٹی وی ہے یہ ناظرین آپ کا ٹی وی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے ممبر ہیں جو ہمیں منتھلی پے کر رہے ہیں. بس آج ایک اور ٹرائی نہ کریں عباس بھائی، 5 سے 12 بندے 313 کے آج اگر کوئی اضافے ہو جائیں تو 25 منٹ میں کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل. چونکہ رمضان میں تو یہی سب کہہ رہے تھے کہ لوگ گھروں میں نہیں تھے. اب تو پکی بات ہے کہ لوگ گھروں میں ہیں. جو مومن مومنات ابھی تک ہمارے ممبر نہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہماری ایک پالیسی ہے 313 کی $50 اے منتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو امام زمانہ کے 313 میں شامل کرے. کین وی ہیو سم تھنگ مطلب لائک دیٹ کہ کوئی کم از کم 5 مومن ہی آج اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اولاد مطلب اولاد کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ عورت کا ایک فرض ہے کہ اولاد کو پروڈیوس کرے. تو آپ کے خیال میں فیملی پلاننگ کے بارے میں پھر کیا مطلب حکم ہے؟ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک چاہ رہا ہے کہ اولاد ہو، دوسرا چاہ رہا ہو کہ انکم کی وجہ سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کی والدہ اگر اس کے شوہر کو مطلب برا بلا کہے یا مطلب کچھ انبن ہوئی ہو تو اس بارے میں پھر لڑکی کا کیا حکم ہے اپنی والدہ کے حقوق پر؟ یعنی اگر ساس داماد کو برا بلا کہے؟ جی ہاں، والدہ اگر شوہر کو، اس کی والدہ ظاہر ہے وہ اس داماد کی تو ساس ہو جائے گی نا.
جی 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 تو اگر ساس جو ہے وہ اپنے داماد کو برا کہتی ہے تو اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیوی کا کیا ذمہ داری ہے جو کہ بیٹی ہوگی اپنی ماں کی، نہ ظاہر ہے، رائٹ؟ جی تھوڑا سا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیٹ سے فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے اور اس کا شوہر ہے، اب اس کی ماں جو ہے وہ اس کے شوہر کو برا بلا کہتی ہے، رائٹ؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. تو اب اچھا چلیں اگلا سوال کیا ہے؟ ایک اور سوال یہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا نام ہے اس کا، مطلب اس کو غسل کب دینا چاہیے؟ فوراً بچہ جب پیدا ہو جائے فوراً غسل دینا چاہیے ہے یا پھر مطلب دوسرے دن بھی صحیح ہے؟ بچے کو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ولادت کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد. جی جی اوکے اوکے ٹھیک. اس کو مطلب جو نہلانا دھلانا جو غسل دیتے ہیں تو وہ ہم مطلب کس ٹائم فوراً دینا چاہیے ہے یا جیسے دوسرے دن دیتے ہیں دینا بہتر مطلب صحیح ہے؟ ٹھیک سمجھ گیا ہوں. کیا حکم ہے اس بارے میں؟ سمجھ گیا. اور سوال تو نہیں آپ کا؟ مولانا صاحب تھینک یو تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں مسز نعیم علی بات کر رہی ہوں. جی جی بہن جی. یہ 313 میں میں شامل ہونا چاہ رہی تھی. ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ گزارش جو ہے وہ بہت بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ. آپ کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور واقعاً آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھا دیا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رکھ لی اپنی نا وہ لاج جو ہوتی ہے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں آپ کو ہولڈ کرواتا ہوں کنٹرول روم کو. آپ اپنی انفارمیشن پلیز دے دیجیے. بات یہ تھی کہ مولانا صاحب ہماری تو کوئی وسعت اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو سب آپ کی کرم نوازش ہے کہ آپ ہمیں اتنا مطلب بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو ہم لوگ اس طرف تیزی سے مائل ہو رہے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ مولا کے ماننے والے ہیں، لیکن شعور آپ نے جگایا ہے. خدا قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور یقین مانیے ہم یہاں سے بیٹھ کر مانگتے بھی صرف اس لیے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم برقرار رہے تاکہ انشاءاللہ یہ ہدایت کا جو کہ سب سے پہلے خود میرے اپنے لیے اور پھر باقی سب کے لیے ہے سلسلہ برقرار رہے. اور یہاں سے ہم جو آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ اپنوں کے اور غیروں کے کانوں تک پہنچا دیں. باقی پھر ظاہر ہے یقیناً ہمارا یقین ہے کہ یہ صرف پہنچ جائیں تو اس سے شعور بھی بیدار ہوتا ہے، اس سے انقلاب بھی آتا ہے، اس سے تبدیلی بھی آتی ہے. تو وہ تو ہمارا یقین ہے. یہ ایک وسیلہ ہے ان پیغامات کو پہنچانے کا. تو اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس وسیلے کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. کاش ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ ہمیں کبھی مانگنا نہ پڑتا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی ڈونٹ ہیو اینی ادر ریسورس. تو اس لیے ہم بار بار جو ہے یہاں پر کسی کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ تو ہماری اپنی جو جس کو کہنا چاہیے نا کہ مرنے کے بعد جو ہماری زندگی گزرے گی سب ہم اس لیے مطلب ہم شاید اللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس چیز میں کہ ہم اسی بات سے شاید بخشے جائیں انشاءاللہ بالکل ایسا ہے. خدا کرے کہ سسٹر آپ کی طرح کے جذبات کم از کم 313 مومنین کے اگر ہو جائیں تو ہماری جو ہے نا وہ یہ کافی مشکلات آسان ہو جائیں گی. انشاءاللہ ضرور ہوں گے مولانا صاحب، اس لیے کہ سب بہت بھرے ہوئے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں خاص طور سے اچھی زندگی گزاریں، اور آپ جیسا پلیٹ فارم مل جائے ہم لوگوں کو تو کیا ہی بات ہے. ہم تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے آیات قرآنی ہوتی ہے اور اماموں کے نام لیے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں. شکر ہے اس مالک کا، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور ہر ہماری بہن کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. بے شک الحمدللہ. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو بھی باز بھائی عرض کر رہے تھے، ہم نے ابھی بھی ٹی وی کھولا ہے، تو اگر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں وہ بات تو بڑی مہربانی ہوگی. میں ابھی عباس بھائی سے کہتا ہوں اس کو پورا دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو میں ہولڈ کروا دوں تاکہ آپ کنٹرول روم کو اپنی انفارمیشن دے دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ بھی. تو عباس بھائی اگر 5 کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہو تو 1 تو ہمارا پورا ہو گیا. دیکھیں جی میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں تو مولانا ظاہر ہے میری گزارش ہوتی ہے سب ناظرین سے کہ ولایت ٹی وی کو نہ بھولیں. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کے اتنے زیادہ خرچے ہیں کہ اس کو جاری رکھنا
مشکل تو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب کے حوصلہ بڑا بلند ہے. میں یہاں آ کے واقعی دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ انہی کا ہی کام ہے. جس طریقے سے یہ واقعی مولا کا معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے کہ بھئی یہ چل رہا ہے. ویسے تو کوئی حالات ایسے نہیں یہاں مجھے نظر آتے، مطلب مشکلات بہت ہیں. اس لیے میں آپ سے ہمیشہ اس بات کی استدعا کرتا ہوں. جی میں اس کو جو ہے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی مہربانی ہے، شکر ہے پروردگار کا. عباس بھائی کو بھی ہمارا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس مولانا صاحب، آپ کا جب سے میں پروگرام سن رہی تھی تو آپ یہ 313 کی جو کلیکشن جو آپ کر رہے ہیں جی، تو اس میں جو ہے اور آپ جو ہے $50 جو ہے میرے اکاؤنٹ میں سے جو ہے ایڈ کر لیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سسٹر زینب فرام شکاگو، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، سلامکم اللہ. تو آپ تو آلریڈی 313 کی یا $50 اور جو ہے نا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام تر مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے نا برقرار رہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب ہدایت حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز بہت بہت شکریہ. تو میں مطلب آپ کے وہ اسی 313 میں جو ہے نا $50 کا اور اضافہ کر دیں گے. جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. شکریہ مولانا. تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم. انشاءاللہ جی، جزاک اللہ. ہاں نہیں، میں اس کو جو ہے نا وہ لیتا ہوں. اچھا جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، السلامکم اللہ. تو یہ دو ہماری بہنوں نے جو ہے وہ لبیک کہا ہے. تو اللہ کرے انشاءاللہ جو ہے نا اگر اسی طرح سے بہن نے کہا تھا کہ وہ اس کا ہاں آپ سوال کا جواب دیجئے اور ہم اپنی نہیں بسم اللہ آپ کریں جی. وہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں جنہوں نے ابھی ٹی وی لگایا، ہم نے اناؤنس کیا تھا کچھ دن پہلے کہ زیارات کا جو ہے ہم ٹرپ لے کے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کی پچھلے 6 مہینے سے بہت کوشش تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مولا کے صدقے میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی کہ وہاں پر جو زائرین ہمارے ساتھ جائیں گے کاروان ولایت کے ساتھ، ان کا رہائش، کھانا اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حرم کی طرف سے مہیا کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہم جو یہ سارا ارینجمنٹ کر رہے ہیں یہ نان پروفٹ ہے، اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے. یہ اس کے لیے جو ہم ارینجمنٹ سارا کر رہے ہیں اس میں ہم $300 جو ہیں ان سروسز کے ہم آپ سے لے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ٹکٹ ہوگی اور وہاں کا ویزے کا جو ہے وہ $125 جو ہے وہ ہے، یا $75 ہوں گے یا $125 ہوں گے. وہ بھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے اگر ویزا یہاں سے لگا تو 75 ہوں گے، وہاں جا کے لیا گیا تو وہ 125 ہوں گے. تو اس طرح 300 اور 125 $425 جو ہیں وہ ہم لیں گے. اور ٹکٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو ہم ریکمینڈ کر دیں گے کہ وہ کہاں سے آپ خریدیں. آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر آپ خود کرتے ہیں تو ہمارے سے پہلے وہ آپ سے پوچھ کے تو پھر آپ اس میں سٹیپ اٹھائیں. ادروائز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ جتنی بھی سستی سے سستی مل سکے وہ ہم آپ کو دلوا دیں. وہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ کا آپ بتائیں گے، اس سے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ خرید لیں گے. یہ تو ہم نے اناؤنس کیا تھا. لیکن اس کے بعد ہمیں چند جو کچھ لوگوں نے ہمیں کال کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایئر فیئر جو ہے یہ بڑا فنی سا سلسلہ ہے. اس میں ایئر فیئر اگر ہم ایران بھی اس میں شامل کر لیں تو ایئر فیئر اتنا ہی آئے گا جتنا کہ یہاں سے عراق جا کے واپس آئیں. اس میں اگر ایران شامل کر لیں تو وہ بھی تقریباً ایک مثال ہے، مثلا ایک نیو یارک سے فیئر جو ہے ایک مثال ہے کہ عراق کا آنے جانے کا سپوز کہ $1400 ہے یا $1350 ہے یا $1300 ہے. تو اس میں اگر ایران بھی شامل کر لیں تو وہ تقریباً اتنا ہی فیئر رہے گا. تو اس یعنی ایران عراق دونوں کا، وائل اگر صرف ایران کا ہو تو بہت سستا ہے. جی ہاں جی، ایران کا اگر صرف ایران ہو کے جائیں کا جو ہے نا وہ بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے ہمیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس میں ایران بھی شامل کر لیں. تو اس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم
جو ہم کیونکہ میرے پاس اس وقت بہت سارے آ چکے ہیں, بکنگ ہو چکی ہے, یعنی ریزرویشن جو لوگوں نے میرے پاس کروائی ہے, کہ ابھی ہم نے آگے تو نہیں کی, لیکن جو میرے پاس ابھی تک پاسپورٹ کی کاپیاں آ چکی ہیں اور بھی پائپ لائن میں ہیں. ہم نے پھر کہا کہ ہم سب جو جانا چاہ رہے ہیں زائرین, ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں, اگر وہ اس بات پہ ایگری ہیں اکثریت میں کہ ہم ایران بھی ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, تو ہم اس طرح کا پلان کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک یہ بھی آپشن ہے کہ اگر کوئی ظاہر ہے لوگوں کی چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس میں جو ایران صرف جانا چاہتے ہیں, ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم 2 گروپ بنا دیں, ایک ایران سے ہو کے وہاں عراق آ جائے اور دوسرا یہاں سے عراق جائے اور عراق سے واپس آ جائے. جو ایران عراق دونوں کا ہوگا اس میں 3 دن کا سٹے ایران کا ہوگا, 10 دن کا سٹے عراق کا ہوگا. تو اسی طرح اگر صرف عراق جاتے ہیں تو وہ پھر 10 دن کا سٹے عراق کا ہوگا. تو اگر عراق جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تقریباً $450 ایکسٹرا ہوگا, جس میں کہ وہاں کا خرچہ, کیونکہ وہاں جو رہنے کا خرچہ ہے وہ ہمیں سارا خود یعنی ناظرین کو یعنی زائرین کو جو جا رہے ہیں ان کو سب دینا ہوگا. تو وہ اپراکسیمیٹلی $300 ہے. $150 جو ہے وہ وہاں کا ویزے کی فیس ہے, جو کہ امریکن پاسپورٹ پہ جو جائیں گے ان کا ویزے کا خرچہ ہے. جو پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ وہاں دیں گے ہمیں, یعنی اس کی کاپی ہمیں بھیجوائیں گے, اس کا پھر وہ مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ $25 میں وہ ویزا دے دیتے ہیں. تو یہ ساری تفصیل ہے. اگر اس میں مزید کوئی آپ کو اس میں کوئی چاہیے تفصیلات, تو آپ کو یہاں پٹی جو پروگرام کے بعد چل رہی ہے اس میں میرا سیل نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر کے تو میرے سے پوچھ سکتی ہیں. لیکن میں تھوڑی سی پھر یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ میں نے کل ٹریول کرنا ہے. کل اگر آپ مجھے دن میں فون کریں گی تو ہو سکتا ہے یا کریں گے تو میں جواب نہ دے سکوں, کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں گا. میں میزوری میں رہتا ہوں, وہاں میں واپس جا رہا ہوں یہاں سے کیلیفورنیا سے. تو بہرحال کل دوپہر کے بعد یعنی کل شام کو میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, پرسوں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو مطلب جنہوں نے آلریڈی کمٹمنٹ کر لی ہے, ریزرویشن کر لی ہے ہمارے ساتھ, ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی جو ہے نا وہ ہمیں ضرور جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ وینسڈے تک جو ہے نا وہ ہمیں ارسال کر دیں, یعنی ای میل کر دیں یا فیکس کر دیں. وہ نمبر بھی اس پروگرام کے بعد نیچے پٹی میں چل رہے ہیں, لیکن سٹل اگر آپ کو میرے ٹیلی فون نمبر کی یا کسی ضرورت ہے ای میل کی, تو آپ جو ہیں وہ یہاں ولایت ٹی وی کے فون پر بھی فون کر کے تو لے سکتے ہیں. جی مولانا. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ, سلامکم اللہ. یہی بس جو ہے تفصیلات ہیں. انشاءاللہ العزیز پروردگار جو ہے وہ آپ کی اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ایک سوال آیا تھا کہ جی یہ پیمنٹ کا کیسے ہوگا, وہ میں نے یہی بتایا کہ اگر تو ہمارا جو ایران عراق دونوں جانا چاہیں گے ان کے لیے $875 جو ہیں وہ ہمیں وہ بھجوا دیں گے, یا ولایت ٹی وی کے یہاں ایڈریس پر ہی ارسال کر دیں گے. تو وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی پے دے سکتے ہیں ہمیں, یا ہمیں چیک بھجوا سکتے ہیں, منی آرڈر بھجوا سکتے ہیں. وہ ایڈریس بھی ہمارا ہر وقت پٹی کے اوپر چلتا رہتا ہے, اس ایڈریس پہ بھجوا سکتے ہیں. یعنی جب ہمیں پاسپورٹ کی آپ کی کاپیاں مل جائیں گی اس کے بعد یہ تقریباً آپ کو ہم کال کر کے بتائیں گے. جو بھی پاسپورٹ کی کاپی بھیجے وہ پلیز اپنا فون نمبر ضرور اوپر پیپر پہ لکھ دے, تاکہ وہ فون نمبر ہمارے پاس ہو, ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکیں. اور اگر صرف جو عراق کا جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے $425 جو ہیں وہ ہمیں بھجوا سکتے ہیں. اچھا, میں ان سوالات کے جوابات دے دوں. اور 3 اور ہمارے پاس اگر 313 کے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں تو دیٹ ول بی ناظرین ٹارگٹ اچیو. ہمارے آج کی جو تھی, میں نے ابتدا کی کہ یہ چینل جو ہے یہ بغیر آپ کی مدد کے, آپ کی مدد سے ہی چلتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے میں یہاں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں, میں تو مولانا صاحب جانتے ہیں, میں یہاں ناظرین بھی جانتے ہیں, میں تو والنٹریلی کام کرتا ہوں مولانا کے صاحب کے ساتھ. اپنا بزنس چھوڑ کے اپنا بزنس چھوڑ کے یہاں میں آتا ہوں آخرت کے بزنس کے لیے. بس آخرت کے بزنس کے لیے. اور اس کے لیے میری آپ سے ہمیشہ یہ استدعا ہوتی ہے کہ آپ پلیز جو ہے نا وہ اس کی مدد کریں, کیونکہ اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں تو اب یہاں چونکہ بڑی اچھی طرح ساری چیزیں سمجھتا ہوں, یہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ کی. اب تو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کی حوالے ہے, آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں چونکہ جانتا ہوں اس کی کوئی اور
سورس آف انکم نہیں سوائے ناظرین جو ہمیں یہاں مدد کرتے ہیں. جی شاید آپ کی آواز پر جو ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں کیا حال ہے آغا جان؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ کا اس میں گرامی اور مجھے خمس کے بارے میں بات کرنی تھی. جی جی خمس کی رقم مجھے دینی تھی اصل میں. ماشاءاللہ آپ لوگ اس سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں آغا جان. خمس کے لیے ہمارے پاس مجتہدین کا مراجع اعظام کا ولایت ٹی وی کے لیے باقاعدہ سے مطلب جو ہے نا وہ اجازہ موجود ہے. اور آف کورس آئی ول سے میں بلکہ آپ کے توسط سے اور بھی مومنین سے کہوں گا کہ اگر آپ خمس جو ہے نا ولایت ٹی وی کو دیں تو آئی بلیو کہ دس از اے موسٹ ڈیزرونگ اینٹی آف نارتھ امریکہ. اس سے آپ کو ملٹیپل جو ہے نا ثواب ملے گا چونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے ذریعے سے جو ایک علم اور نور اور ہدایت اور تعلیمات محمد و آل محمد جہاں جہاں تک پھیل رہی ہیں یقیناً آپ اس میں ایک تو آپ کی ذمہ داری ادا ہوئی کہ آپ نے خمس دیا اور دوسرا آپ کی انویسٹمنٹ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر صدقۃ جاریہ کے طور پر آپ کو کنٹینیوسلی بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملتی رہیں گی. اور یقیناً امام زمانہ جو ہے نا وہ آپ سے راضی ہوں گے کہ آپ نے اس مشن کے لیے جو ہے نا وہ خدمت کی ہے انشاءاللہ العزیز. تو یہ $365 ہیں خمس کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یہ کینیڈین اماؤنٹ ہے اور آیت اللہ سستانی کے متعلق ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سستانی اس میں سہم امام سہم سادات دونوں ہیں. اوکے انشاءاللہ. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ میں جو ہے مظفر عباس کی طرف سے دے رہا ہوں. مظفر عباس کی طرف سے. ٹھیک ہے میں آپ کو ہولڈ کرواتا ہوں. آپ اپنی پلیز جو ہے انفارمیشن دے دیجئے. اینڈ آف کورس 365 it will fall into the category of 313 انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ آغا جان. کو اور سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں بس یہ تھا. میں آپ کو کنٹرول روم کو دیتا ہوں. کنٹرول روم لائن 3 پلیز. جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. عباس بھائی الحمدللہ ہماری جو ہے نا وہ آپ کنٹینیو کیجئے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. بس وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب میں نے آپ سے التماس کی کہ آپ اس میں آگے بڑھیں تو مولانا صاحب نے آئیڈیا دیا کہ 313 کے جو $50 مہینے کے ہوتے ہیں وہ 313 کے ممبر اصل میں وہ ممبرشپ اگر ہماری 313 لوگ پورے ہو جائیں تو بہت جو ہے اس کا کافی سارا جو ہے وہ ہمارا پرابلم جو ہے یہ سمجھیں کہ سالو ہو جائے گا. وہ ہماری جو ہے وہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے. یہ محبان ولایت میں آئیں گے. جی اچھا. تو اس لیے ہماری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آج 5 جو ہیں وہ آ جائیں اگر لوگ تو وہ 2 میرا خیال ہے ہو گئے 313 میں الحمدللہ اور ایک جو ہے نا محبان ولایت میں ہو گیا الحمدللہ. خدا کا شکر. اس طرح یہ ہے کہ ہمیں کم از کم لوگ اور کال کر دیں جو 313 کے ممبر بن جائیں تو چلیں آج جو تھوڑا سا ہم نے ہدف دیا تھا وہ ہمارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور سچی بات ہے اس ملک میں رہتے ہوئے $50 جو ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے آپ اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو کتنا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ مطلب چونکہ جو بھی صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل آپ کا ایک ثواب کا جو ہے نا وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے میں تو جب بھی آتا ہوں آپ سے یہ گستاخی کرتا ہوں کہ آپ پلیز اس میں جو ہے نا وہ ولایت ٹی وی کی مدد کریں. اور اس کو جو ہے نا وہ جو کال مطلب ایسا بھی ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی خود کال کر کے نہیں لائیو نہیں مطلب آ سکتا وہ ہمیں پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتا ہے. ہماری پٹی جو ہے ہر وقت چلتی رہتی ہے. اس میں تفصیلات ہیں کہ آپ کیسے پے کر سکتے ہیں کیا پے کر سکتے ہیں کس کے ممبر بن سکتے ہیں. تو وہ پلیز اس کو دیکھ کے اور دوسرے دوستوں کو دوسرے اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں کہ ہمیں یہ ایک بہت بڑی کاز ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہماری مدد کریں. اور وہ دوسروں جو اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جو ہمارے ممبر ہیں ان سے بھی میری استدعا ہے کہ وہ بھی اپنے عزیز رشتہ داروں سے دوستوں سے اس کا ذکر کریں
اور ان کو بھی اس طرف مائل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. بالکل جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے. چلیے جی میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا ہے اور اس کو ریمائنڈ بھی کرواتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جو وقت بچا میں آپ کی بہن کے سوال, پہلا سوال یہ تھا کہ فیملی پلاننگ. دیکھیں فیملی پلاننگ کی جو ہے نا اجازت ہے, اگر کوئی ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ 313 کے حوالے سے, لیکن فیملی پلاننگ کی اجازت ہے رائٹ, مگر یہ کہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ بہترین خواتین وہ ہیں اور بدترین خواتین یہ ہیں, تو یقیناً اگر آپ ایک سیکنڈ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب سے بات کر رہی ہے پلیز. جی 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 بول رہا ہوں, جی بہن بول رہا ہوں. آپ کا اسم گرامی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, میں سینٹ لوئس سے بات کر رہی ہوں. جی میں آپ کے یہ 313 کی ممبر بننا چاہ رہی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد اے محمد. آپ کا سسٹر اسم گرامی کیا ہے؟ کشور رضوی. ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کو جی بالکل بالکل بالکل, آپ کی محبت جو ہے نا وہ ماشاءاللہ. جی پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. پروردگار خدا کرے کہ انشاءاللہ العزیز جب امام کا ظہور ہو تو آپ امام کے 313 میں شامل ہو انشاءاللہ. آمین. مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ میں آپ کو پورے سال کے اکٹھے دے سکتی ہوں یا آپ نے ہر مہینے مجھے دینے؟ نہیں, اگر آپ پورے سال کے اکٹھے ایک دفعہ دے دیں تو اور بہتر ہے, مطلب جو ہے نا وہ تو کافی فائدہ رہتا ہے. تو آپ کی اپنی مرضی, اگر آپ اکٹھے دے دیں گی تو آف کورس اٹ ول بی ویری گڈ, لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے نا مومن سے میں اکٹھے دے دوں گی مولانا صاحب انشاءاللہ. بہت 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 شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. الحمدللہ, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ دے دیجیے کنٹرول روم کو تو میں دے دیتی ہوں انفارمیشن انشاءاللہ. انشاءاللہ ہولڈ کیجیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ. اوکے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. عباس بھائی ہمارے شہر سے پھر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی 1 2 3 اور 4 یعنی 3.5 تو ہو ہی گئے ہیں, بلکہ ظاہر ہے اس کو بھی ہم کر کے تو 4 تو ایک اور جو ہے بچا. تو میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. الحمدللہ ان چیزوں کو دیکھ کر نا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میدان میں کھڑے ہیں اور ہر طرح کے تیر تبر پتھر اور ریت اور جو بھی جو ہے نا وہ لوگ مار رہے ہیں, تو ایسے میں جب اپنے دوستوں کی طرف سے, مومنین کی طرف سے, بہنوں بھائیوں کی طرف سے وہ حوصلہ افزا خبر ہوتی ہے نا تو اس سے خوشی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا نام ہے, اس کو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں, تو 313 کا پھر کیا پروسیس ہوگا یہاں سے؟ یہاں سے بھی پروسیس وہی ہوگا, $50 a month ہے 313 کا. اور آپ اگر کریڈٹ کارڈ ہو تو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, چونکہ کریڈٹ کارڈ تو انٹرنیشنلی چلتا ہے, ہم اس پر چارج کر لیں گے. اور اگر آپ چاہیں تو بے شک سال کے اکٹھے جو ہے نا وہ چیک بھیج دیں وہاں سے, تو وہ بھی میل کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوگی لیکن پرابلم نہیں ہوئے گی انشاءاللہ العزیز, جیسے کینیڈا سے ہوتی ہے. اور میرے خیال یہی 2 طریقے ہوں گے کہ یہاں آپ کو جو ہے نا وہ ڈرافٹ وغیرہ منی آرڈر بنا کے بھیجنا پڑے گا, اور یہاں پھر کریڈٹ کارڈ دی بیسٹ وے ہے. اگر کریڈٹ, جیسے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو جیسے ہم اکاؤنٹ میں وہاں کے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں. ہاں وہ بھی بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہیں. بالکل جو ہے نا جی. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ کہ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر ذرا مجھے بتا دیے گا. جی میں آپ کو ابھی کنٹرول روم کو دیتا ہوں. آپ کا اسم گرامی کیا ہے بہن؟ فرزانہ. فرزانہ آسٹریلیا سے, اور یہ آپ کا 313. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں آپ کو ابھی کنٹرول روم کو دیتا ہوں اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا, وہ آپ کو ہمارا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہولڈ کیجیے گا پلیز, ہولڈ کیجیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ. السلام. ماشاء اللہ جی عباس الحمدللہ رب العالمین. ولایت ٹی وی انٹرنیشنل ٹی وی ہے جی. الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ.
اب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اپنا ٹارگٹ پورا کریں تو ایک محبان ولایت اگر اور آ جائے نا $25 والا تو ہمارا 5 کا ٹارگٹ آج پورا ہو جائے گا. نہیں ہم تو اور بھی چاہتے ہیں مطلب آج کے ٹارگٹ کے لیے, لیکن آج کے ٹارگٹ کے لیے بس بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے, ہم کانے ہو گئے ہیں بڑا نا, ہم کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ وارث ہے انشاءاللہ. چونکہ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک وظیفہ ہے جو ہم نے سر انجام دینا. جو مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں نا وہ نشانی ہوتی ہے آپ کے حق پر ہونے کی. تو اگر پروردگار یہی چاہتا تو الحمدللہ رب العالمین, لیکن ہمارا اپنا وظیفہ ہم نے سر انجام دیتے رہنا ہے. ظاہر ہے جھولی پھیلائے رکھنا میں ہے. بھی جب آتا ہوں تو جھولی پھیلاتا ہوں, اور وہ جھولی میں اپنے لیے تو پھیلاتا نہیں بلکہ مومنین کے لیے ایک جو ہے نا ذریعہ, اس کا جو ہے وہ اچھا ایک جو ان کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی, صدقہ جاریہ دے کے. ایک اور جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سید صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. بخاری صاحب آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. الحمدللہ. اور عباس بھائی کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی 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 سید صاحب, ایک $25 ہماری طرف سے اور میری طرف سے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ طاہر بھائی تو کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے نا ماشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. قیامت کے دن بہت سارے مومنین کی انہوں نے سفارش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کرم کرے انشاءاللہ. آپ کا ہم نے نام اپنے ساتھ بھی لے جانے کے لیے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ زیارات پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ, سلام علیکم, اللہ خدا حافظ. الحمدللہ ہے ماشاءاللہ جی. طاہر بھائی تو کبھی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہتے. یہ لیں جی, ہمارا یہ ٹارگٹ تو پورا ہو گیا. ہم جلدی جلدی اپنے سوال کا جو ہے نا جواب, لیکن ایک اور کال آ رہی ہے یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, مولانا صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی بہن بول رہا ہوں. جی جی مولانا صاحب, $25 میری طرف سے بھی کر لیجئے. میں لاس اینجلس سے بات کر رہی ہوں. عالیہ. عالیہ فرام لاس, عالیہ قاسم, لاس اینجلس. عالیہ قاسم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. پٹی چلوا دیں مول صاحب تو میں ذرا وہاں چیک بھجواؤں گی میں آپ. چلے ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا وہ چیک کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولانا آپ صاحب. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. میری فیملی کو, میرے سب گھر والوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو, جزاک اللہ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور السلام علیکم العباس بھائی, الحمدللہ رب العالمین. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گیا, اب دوبارہ کال کر لیجیے گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج ہماری یہ جو تھی وہ استدعا سنی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے بھی ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ بھی کوئی آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا ضائع نہیں کچھ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, جزاک اللہ اور سلام علیکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ فیملی پلاننگ میں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن بہرحال جو پروڈکشن کے حوالے سے ہے, ظاہر ہے اس کی مدح کی گئی ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ بھی کہا گیا ہے کہ خیر النساء کے اندر آتا ہے کہ بہترین خواتین جو ہے ان کی نشانی جو ہے نا وہ یقیناً یہی ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے ساس اور دیکھیں, ساس اگر شوہر کو برا کہتی ہے تو اس کے باوجود بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتی, اس سے اختلاف کر سکتی ہے. اگر تو ساس اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے حوالے سے کوئی بات کہتی ہے تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہاں پر بھی یہ اس کی توہین نہیں کر سکتی. یہاں پر جو ہے نا وہ بر الوالدین اس کے زمرے میں جو ہے نا آتا ہے, اور بچے کی پیدائش کے بعد یقیناً اس کو فوراً غسل دینا چاہیے, چاہے اس وقت جو ہے نا وہ نجس ہوتا ہے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. یہ آسٹریلیا سے اتنی لمبی جو ہے نا وہ ہولڈ پر ہے, میں تھوڑا وری ہو رہا ہوں. ہمارا ناظرین, آپ مطلب اگر اس وقت آپ سوچ رہے ہیں یا نہیں, آپ کا بھی
موڈ بن رہا تو آپ انشاءاللہ کسی وقت بھی کال کر کے مولانا صاحب کو جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم 313 کے ممبر بن رہے ہیں. تو اس کے لیے تو جب بھی پروگرام ہوتا ہے آپ اس میں جو ہیں وہ کال کر کے ہمیں اس کے ممبر بن سکتے ہیں. ہم کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے یہ 313 اگر ہمارے ممبر بن جائیں تو مولانا ہمارا بہت سارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. سسٹر فرزانہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی کال جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی ہے. آئی نو دیٹ یو آر ہولڈنگ فار اے لانگ ٹائم. ایکچولی وہ کنٹرول روم سے شاید جو ہے نا ہینڈل نہیں ہو رہی. تو پلیز آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ العزیز, تاکہ جو ہے نا وہ آپ کی انفارمیشن آپ کو ہم اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ دے دیں. ویسے میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ یہاں پر ٹکر پر بھی چلا دیں, لیکن پلیز جو ہے نا وہ میں معذرت بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ ہے کہ یہ بھی کہ آپ پلیز دوبارہ کال کر لیجیے گا آفٹر 10 منٹس. تو انشاءاللہ ہمارا بھی جو ہے نا اس وقت تک پروگرام جو ختم ہو جائے گا, چونکہ ظاہر ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہے کہ آئی گیس دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. ٹھیک ہے نا جی, بہت بہت شکریہ اور انتہائی معذرت خواہ ہوں, ابھی وہ سسٹر فرزانہ کی کال جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے جی, بہت بہت شکریہ. تو یہ میں نے مختصر مفید اس کے جوابات جو ہے نا دے دیے, ظاہر اس کی تفصیلات پھر جو ہے نا کل مزید بیان کر دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. اور یہ ہے کہ سسٹر عالیہ قاسم آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. طاہر علی بخاری صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. سسٹر فرزانہ آسٹریلیا سے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ سلامکم اللہ. سسٹر کشور رضوی جزاک اللہ سلامکم اللہ. مظفر عباس صاحب جزاک اللہ سلامکم اللہ. سسٹر زینب شکاگو سے جزاک اللہ سلامکم اللہ. اور مسز نعیم علی. بس وہی جو میں عباس بھائی آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک میدان میں کھڑے ہوں اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ جہاد کر رہے ہوں تو یقیناً یہ جو حوصلہ ہوتا ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے. باقی تو ظاہر ہے یہ ایک جہاد ہے, یہ ایک مشن ہے جس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مومنین و مومنات اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. کل اور پرسوں ڈیفینیٹلی ہمارا پھر پروگرام ہوگا, اور میں بائی دا وے تھرسڈے کو یہاں سے جو ہے نا وہ نکلوں گا, یہ جو ہے نا وہ بتاتا چلوں. چلیے جی, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل هو اللہ, 5 مرتبہ اما یجیب, اور تمام تر مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مشیر. پروردگار ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ادھر مقبول و منظور فرما, اور اس کا حاصل ثواب تمام تر مرحومین و مرحومات کی روح کو ارسال فرما. ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما, آئندہ گناہان کبیرہ صغیرہ سے محفوظ فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے بار میں امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے گھروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. جزاک اللہ سلامکم اللہ. بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے روم کے مہمان ٹھہرے. بشرط حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. باز بھائی تھینک یو جناب, جزاک اللہ سلامکم اللہ. خدا حافظ. پروردگار جو وہ قبول فرمائے انشاءاللہ.